الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 28 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس میں ہم صفحہ نمبر 374 کے سیکنڈ ہاف سے انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کرنے والے انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں حاصل کریں گے۔ سریہ نجد، سریہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں ایک لشکر نجد کی جانب روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے بنی حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اثال کو گرفتار کر لیا اور مدینہ لے آئے۔ جب لوگوں نے ان کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون میں باندھ دیا جائے۔ چنانچہ یہ ستون میں باندھ دیے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ اے ثمامہ، تمہارا کیا حال ہے اور تم اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ ثمامہ نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا حال اور خیال تو اچھا ہی ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر مجھے اپنے انعام سے نواز کر چھوڑ دیں گے تو ایک شکر گزار کو چھوڑیں گے، اور اگر آپ مجھ سے کچھ مال کے طلبگار ہوں تو بتا دیجئے، آپ کو مال دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ گفتگو کر کے چلے آئے۔ پھر دوسرے روز بھی یہی سوال و جواب ہوا، پھر تیسرے روز بھی یہی ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ثمامہ مسجد سے نکل کر ایک کھجور کے باغ میں چلے گئے جو مسجد نبوی کے قریب ہی میں تھا۔ وہاں انہوں نے غسل کیا، پھر مسجد نبوی میں واپس آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم، مجھے جس قدر آپ کے چہرہ سے نفرت تھی اتنی روئے زمین پر کسی کے چہرہ سے نہیں تھی، مگر آج آپ کے چہرہ سے مجھے اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ اتنی محبت کسی کے چہرہ سے نہیں ہے۔ کوئی دین میری نظر میں اتنا ناپسند نہ تھا جتنا آپ کا دین، لیکن آج کوئی دین میری نظر میں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا آپ کا دین۔ کوئی شہر میری نگاہ میں اتنا برا نہ تھا جتنا آپ کا شہر، اور اب میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی شہر محبوب نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں عمرہ ادا کرنے کے ارادہ سے مکہ جا رہا تھا کہ آپ کے لشکر نے مجھے گرفتار کر لیا۔ اب آپ میرے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا مجدہ سنایا، اور پھر حکم دیا کہ تم مکہ جا کر عمرہ ادا کر لو۔ جب یہ مکہ پہنچے اور طواف کرنے لگے تو قریش کے کسی کافر نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اے ثمامہ، تم صابی یعنی بے دین ہو گئے ہو، معاذ اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جرأت کے ساتھ جواب دیا کہ میں بے دین نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور اے اہل مکہ سن لو، اب جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دیں گے، تم لوگوں کو ہمارے وطن سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں مل سکے گا۔ مکہ والوں کے لیے ان کے وطن یمامہ ہی سے غلہ آیا کرتا تھا۔ ابو رافع قتل کر دیا گیا۔
ہجری کے واقعات میں سے ابو رافع یہودی کا قتل بھی ہے۔ ابو رافع یہودی کا نام عبداللہ بن ابی الحقیق یا سلام بن الحقیق تھا۔ یہ بہت ہی دولت مند تاجر تھا، لیکن اسلام کا زبردست دشمن اور بارگاہ نبوت کی شان میں نہایت ہی بدترین گستاخ اور بے ادب تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو حیج بن اخطب یہودی کے ساتھ مکہ گیا اور کفار قریش اور دوسرے قبائل کو جوش دلا کر غزوہ خندق میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کی فوج لے کر آیا تھا، اور ابو سفیان کو بہار کر اسی نے اس فوج کا سپہ سالار بنایا تھا۔ حیج بن اخطب تو جنگ خندق کے بعد غزوہ بنی قریظہ میں مارا گیا تھا، مگر یہ بچ نکلا تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایذا رسانی اور اسلام کی بیخ کنی میں تان مان دھن سے لگا ہوا تھا۔ انصار کے دونوں قبیلوں اوس و خزرج میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا، اور یہ دونوں اکثر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ قبیلہ اوس کے لوگوں حضرت محمد بن مسلمہ وغیرہ نے 3 ہجری میں بڑے خطرہ میں پڑھ کر ایک دشمن رسول کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا۔ اس لیے قبیلہ خزرج کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو رافع رہ گیا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو قتل کر ڈالیں تاکہ ہم لوگ بھی قبیلہ اوس کی طرح ایک دشمن رسول کو قتل کرنے کا اجر و ثواب حاصل کر لیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عتیق و عبداللہ بن انیس و ابو قتادہ و حارث بن ربعی و مسعود بن سنان و خزاعی بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے لیے مستعد اور تیار ہوئے۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کا امیر مقرر فرما دیا، اور ان لوگوں کو منع کر دیا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رافع کے محل کے پاس پہنچے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر میری آمد کا انتظار کرتے رہو، اور خود بہت ہی خفیہ تدبیروں سے رات میں اس کے محل کے اندر داخل ہو گئے اور اس کے بستر پر پہنچ کر اندھیرے میں اس کو قتل کر دیا۔ جب محل سے نکلنے لگے تو سیڑھی سے گر پڑے، جس سے ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر انہوں نے فوراً ہی اپنی پگڑی سے اپنے ٹوٹے ہوئے پاؤں کو باندھ دیا اور کسی طرح محل سے باہر آ گئے۔ پھر اپنے ساتھیوں کی مدد سے مدینہ پہنچے۔ جب دربار رسالت میں حاضر ہو کر ابو رافع کے قتل کا سارا ماجرا بیان کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاؤں پھیلاؤ۔ انہوں نے پاؤں پھیلایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے پاؤں پر پھیر دیا، فوراً ہی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی اور ان کا پاؤں بالکل صحیح و سالم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ 6 ہجری کی بعض لڑائیاں۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے قبل چند چھوٹے چھوٹے لشکروں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اطراف میں روانہ فرمایا تاکہ وہ کفار کے حملوں کی مدافعت کرتے رہیں۔ ان لڑائیوں کا مفصل تذکرہ زرقانی علی المواہب اور مدارج النبوہ وغیرہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر ان لڑائیوں کی ترتیب اور ان کی تاریخوں میں مورخین کا بڑا اختلاف ہے، اس لیے ٹھیک طور پر ان کی تاریخوں کی تعیین بہت مشکل ہے۔ ان واقعات کا چیدہ بیان حدیثوں میں موجود ہے، مگر حدیثوں میں بھی ان کی تاریخیں مذکور نہیں ہیں۔ البتہ بعض قرائن و شواہد سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ سب صلح حدیبیہ سے قبل کے واقعات ہیں۔ ان لڑائیوں میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، سریہ کرتا، غزوہ بنی لحیان، سریہ الغمر، سریہ زید بجانب جموم، سریہ زید بجانب عیس، سریہ زید بجانب وادی القرا، سریہ علی بجانب بنی سعد، سریہ زید بجانب ام کرفہ،
سریہ ابن رواحہ، سریہ ابن مسلمہ، سریہ زید بجانب طرف، سریہ عقل و عرینہ، بعث دمری۔ ان لڑائیوں کے ناموں میں بھی اختلاف ہے۔ ہم نے جہاں ان لڑائیوں کے مذکورہ بالا نام زرقانی علی المواہب کی فہرست سے نقل کیے ہیں۔ اچھا، اصل کتاب ہے مواہب اللدنیہ، اس کی شرح ہے زرقانی، جسے کہتے ہیں شرح الزرقانی۔ 12واں باب، ہجرت کا 7واں سال۔ غزوہ ذات القرد۔ مدینہ کے قریب ذات القرد ایک چراگاہ کا نام ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھیں۔ عبد الرحمن بن حجینہ فزاری نے، جو قبیلہ غطفان سے تعلق رکھتا تھا، اپنے چند آدمیوں کے ساتھ ناگہاں اس چراگاہ پر چھاپا مارا اور یہ لوگ 20 اونٹنیوں کو پکڑ کر لے بھاگے۔ مشہور تیر انداز صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اس کی خبر معلوم ہوئی۔ انہوں نے اس خطرہ کا اعلان کرنے کے لیے بلند آواز سے یہ نعرہ مارا کہ یا صباحہ، پھر اکیلے ہی ان ڈاکوؤں کے تعاقب میں دوڑ پڑے اور ان ڈاکوؤں کو تیر مار مار کر تمام اونٹنیوں کو بھی چھین لیا، اور ڈاکو بھاگتے ہوئے جو 30 چادریں پھینکتے گئے تھے ان چادروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر پہنچے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ان چھاپا ماروں کو ابھی تک پانی نہیں پینے دیا ہے، یہ سب پیاسے ہیں، ان لوگوں کے تعاقب میں لشکر بھیج دیجئے تو یہ سب گرفتار ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اونٹنیوں کے مالک ہو چکے ہو، اب ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور مدینہ واپس تشریف لائے۔ حضرت امام بخاری کا بیان ہے کہ یہ غزوہ جنگ خیبر کے لیے روانہ ہونے سے 3 دن قبل ہوا۔ جنگ خیبر۔ خیبر مدینہ سے 8 منزل کی دوری پر ایک شہر ہے۔ ایک انگریز سیاح نے لکھا ہے کہ خیبر مدینہ سے 320 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے، اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ بھی تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں، جن کے نام یہ ہیں: قتیبہ، ناعم، شک، کموس، نطورہ، صعب، ستیخ، سلالم۔ در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلوں کے مثل تھے، اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا تھا۔ غزوہ خیبر کب ہوا؟ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنگ خیبر محرم کے مہینے میں ہوئی، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ 6 ہجری تھا یا 7 ہجری۔ غالباً اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ سن ہجری کی ابتدا محرم سے کرتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک محرم میں 7 ہجری شروع ہو گیا، اور بعض لوگ سن ہجری کی ابتدا ربیع الاول سے کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، لہٰذا ان لوگوں کے نزدیک یہ محرم و صفر 6 ہجری کے تھے۔ جنگ خیبر کا سبب یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ جنگ خندق میں جن جن کفار عرب نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، ان میں خیبر کے یہودی بھی تھے، بلکہ در حقیقت وہی اس حملہ کے بانی اور سب سے بڑے محرک تھے۔
چنانچہ بنو ندیر کے یہودی جب مدینہ سے جلا وطن کیے گئے تو یہودیوں کے جو رؤسا خیبر چلے گئے تھے، ان میں سے حی بن اخطب اور ابو رافع سلام بن ابی الحقیق نے تو مکہ جا کر کفار قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا اور تمام قبائل کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلا کر برانگیختہ کیا اور حملہ آوروں کی مالی امداد کے لیے پانی کی طرح روپیہ بہایا، اور خیبر کے تمام یہودیوں کو ساتھ لے کر یہودیوں کے یہ دونوں سردار حملہ کرنے والوں میں شامل رہے۔ حی بن اخطب تو جنگ قریظہ میں قتل ہوا اور ابو رافع سلام بن الحقیق کو 6 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عتیق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے محل میں داخل ہو کر قتل کر دیا۔ لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی بیٹھ نہیں رہے، بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ پر پھر ایک دوسرا حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے اور اس مقصد کے لیے قبیلہ غطفان کو بھی آمادہ کر لیا۔ قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی، اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تلوار کے دھنی تھے۔ ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہو گئی۔ ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دینے کا پلان بنا لیا۔ مسلمان خیبر چلے۔ جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام کا لشکر ساتھ لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیبر روانہ ہوئے۔ مدینہ پر حضرت سباع بن عرفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کرائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور ایک جھنڈے کا علمبردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور خاص علم نبوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں عنایت فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ پہنچ گئے، اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو خیبر کے یہودی اپنے اپنے ہنسیہ اور ٹوکری لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کے لیے قلعے سے نکلے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو شور مچانے لگے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم، لشکر کے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام بہت ہی بلند آوازوں سے نعرہ تکبیر لگانے لگے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر نرمی برتو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ اس اللہ کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے۔ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ جب آپ نے سنا تو مجھ کو پکارا اور فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو فرمایا کہ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہودیوں کی تیاری۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعہ میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ ناعم میں جمع کر دیا، اور فوجوں کو نطوت اور کموس کے قلعوں میں اکٹھا کیا۔
ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ کموز تھا، اور مرحب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں سے 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعہ کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی گو بیمار تھا، مگر وہ بھی قلعہ نطوات میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی، جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھی۔ محمود بن مسلمہ شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے قلعہ نائم پر مارکہ آرائی اور جم کا لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری اور جانساری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی اور لو کے تھپیڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ نائم کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنانہ بن ابی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا، جس سے ان کا سر کچل گیا اور یہ شہید ہو گئے۔ اس قلعہ کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ اسود راعی کی شہادت۔ حضرت اسود راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قلعہ کی جنگ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک حبشی تھے جو خیبر کے کسی یہودی کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب یہودی جنگ کی تیاریاں کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تم لوگ کس سے جنگ کے لیے تیاریاں کر رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ آج ہم اس شخص سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سن کر ان کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا جذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ یہ بکریاں لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور حضور سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے خداوند تعالی کی طرف سے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی۔ انہوں نے فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، اب میں ان کو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ان بکریوں کو قلعہ کی طرف ہانک دو اور ان کو کنکریوں سے مارو، یہ سب خود بخود اپنے مالک کے گھر پہنچ جائیں گی۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ انہوں نے بکریوں کو کنکریاں مار کر ہانک دیا اور وہ سب اپنے مالک کے گھر پہنچ گئیں۔ اس کے بعد یہ خوش نصیب حبشی ہتھیار پہن کر مجاہدین اسلام کی صف میں کھڑا ہو گیا اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا کہ عملا قلیلا و اجر کثیرا، یعنی اس شخص نے بہت ہی کم عمل کیا اور بہت زیادہ اجر دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاش کو خیمہ میں لانے کا حکم دیا اور ان کی لاش کے سرانے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کالے چہرہ کو حسین بنا دیا، اس کے بدن کو خوشبودار بنا دیا، اور 2 حوریں اس کو جنت میں ملیں۔ اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی دوسرا عمل خیر نہیں کیا، نہ ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ حج و زکوٰۃ کا موقع ملا، مگر ایمان اور جہاد کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اسلامی لشکر کا ہیڈ کوارٹر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے ہی سے یہ علم تھا کہ قبیلہ غطفان والے ضرور ہی خیبر والوں کی مدد کو آئیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیبر اور غطفان کے درمیان مقام رجیع میں اپنی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بنایا اور خیموں، بار برداری کے سامانوں اور عورتوں کو بھی یہیں رکھا تھا، اور یہیں سے نکل کر یہودیوں کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ قلعہ نائم کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ کموس چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا
اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں، اور یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر مرحب خود اس قلعہ کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس قلعہ کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی، کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعہ پر پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا، اور انہوں نے بہت ہی شجاعت اور جاں بازی کے ساتھ حملہ فرمایا، مگر یہودیوں نے قلعہ کی فصیل پر سے اس زور کی تیر اندازی اور سنگباری کی کہ مسلمان قلعہ کے پھاٹک تک نہ پہنچ سکے اور رات ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست حملہ کیا، اور مسلمان بڑی گرم جوشی کے ساتھ بڑھ بڑھ کر دن بھر قلعہ پر حملہ کرتے رہے، مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اور کیوں کر فتح ہوتا؟ فاتح خیبر ہونا تو علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ راوی نے کہا کہ لوگوں نے یہ رات بڑے اضطراب میں گزاری کہ دیکھیے کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خدمت اقدس میں بڑے اشتیاق کے ساتھ یہ تمنا لے کر حاضر ہوئے کہ یہ اعزاز و شرف ہمیں مل جائے، اس لیے کہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ اور رسول کا محب ہے، محب ہوتا ہے محبت کرنے والا۔ نمبر 2، وہ اللہ اور رسول کا محبوب ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 3، خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس روز مجھے بڑی تمنا تھی کہ کاش آج مجھے جھنڈا عنایت ہوتا۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوا مجھے کبھی بھی فوج کی سرداری اور افسری کی تمنا نہ تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس نعمت عظمیٰ کے لیے ترس رہے تھے، لیکن صبح کو اچانک یہ صدا لوگوں کے کان میں آئی کہ علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قاصد بھیج کر ان کو بلایا اور ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور دعا فرمائی، تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا حاصل ہو گئی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنا علم نبوی جو حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاہ چادر سے تیار کیا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اور ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرحب کی جنگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کموز کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر اور تیر و تلوار سے دیا، اور قلعہ کا رئیس اعظم مرحب خود بڑے تنتنا کے ساتھ نکلا، سر پر یمنی زرد رنگ کا ڈھاٹا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر پتھر کا خود پہنے ہوئے، رجز کا یہ شعر پڑھتے ہوئے حملہ کے لیے آگے بڑھا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ رجز کا شعر پڑھا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر
یعنی شیر رکھا ہے، میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے بڑے طمطراق کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت شیر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرحب کا وار خالی گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا، مغفر کٹا اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور تلوار کی مار کا تڑاکا فوج تک پہنچا اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئیں اور یہودیوں کے مایہ ناز بہادر مرحب، حارث، اسیر، عامر وغیرہ کٹ گئے۔ اسی گمزان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ کموس کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کواڑ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بعد کو 40 آدمی اس کو نہ اٹھا سکے۔ سبحان اللہ۔ جنگ جاری تھی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا، اور حضرت صادق الوعد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صداقت نشان بن کر فضاؤں میں لہرانے لگا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کی ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محب بھی ہے، اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بھی۔ بے شک حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ و رسول کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح خیبر سے قبل اسلام یہودیوں اور مشرکین کے گٹھ جوڑ سے نزعہ کی حالت میں تھا، لیکن خیبر فتح ہو جانے کے بعد اسلام اس خوفناک نزعہ سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فاتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ بہرحال خیبر کا قلعہ کموس 20 دن کے محاصرہ اور زبردست مارکہ آرائی کے بعد فتح ہو گیا۔ ان مارکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان جام شہادت سے سراب ہوئے۔ وقت آپ کا تھوڑا میں نے زیادہ لے لیا، مگر میں نے سوچا کہ مرحب کو مار ہی دیں اور اس کے مرنے کا جو ہے مطلب بیان یہ مکمل پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی اگلے بیان میں، اگلے لیسن میں صفحہ نمبر 391 سے انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 29 کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔